القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم وصف القدرة بقوله يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه للإيماء إلى أن هذه القدرة ليست قدرة حقيقية يكون معها الفعل وتكون علة له بلا تخلف، فإن ذلك ليس مدار التكليف لأنه لا يكون سابقا على الفعل حتى يكلف بسببه الفاعل، بل المراد به ها هنا هي القدرة التي بمعنى سلامة الأسباب والآلات وصحة الجوارح، فإنها تتقدم على الفعل، وصحة التكليف إنما يعتمد على هذه الاستطاعة، فقدرة التوضي حين وجدان الماء وإلا فالتيمم، وقدرة توجه القبلة حين عدم الخوف ووجود العلم وإلا فجهة القدرة أو التحري، وقدرة القيام حين الصحة وإلا فالقعود أو الإيماء، وقدرة الزكاة حين ملك النساب وإلا فهو معفو، وقدرة الصوم حين الصحة والإقامة وإلا فالقضاء خلفه، وقدرة الحج حين وجدان الزاد والراحلة وصحة الأعضاء وأمن الطريق وإلا فهو تطوع، وعلى هذا القياس. ثم وصف القدرة بقوله يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه. پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قدرت کو اپنے قول یتمکن بها العبد من اداء ما لزمه کے ساتھ متصف کیا ہے، للإيماء إلى أن هذه القدرة ليست قدرة حقيقية يكون مع الفعل وتكون علة له بلا تخلف، اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ قدرت وہ قدرت حقیقیہ نہیں ہے جس کے ساتھ فعل ہوتا ہے اور وہ اس فعل کی بلا تکلف علت ہوتی ہے. فإن ذلك ليس مدار التكليف لأنه لا يكون سابقا على الفعل حتى يكلف بسببه الفاعل، اس لیے کہ حقیقی قدرت مدار تکلیف نہیں ہے کیونکہ حقیقی قدرت فعل پر مقدم نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی وجہ سے فاعل کو مکلف کیا جائے. بل المراد ها هنا هي القدرة التي بمعنى سلامة الأسباب والآلات وصحة الجوارح، فإنها تتقدم على الفعل، وصحة التكليف إنما يعتمد على هذه الاستطاعة، بلکہ اس جگہ قدرت سے مراد وہ قدرت ہے جو آلات اور اسباب کی سلامتی اور اعضاء کی صحت کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ قدرت فعل سے پہلے ہوتی ہے اور صحت تکلیف اسی استطاعت پر موقوف ہے. فقدرة التوضي حين وجدان الماء وإلا فالتيمم، وقدرة توجه القبلة حين عدم الخوف ووجود العلم وإلا فجهة القدرة أو التحري. اس کے بعد مثال سمجھا رہے ہیں کہ وضو کرنے کی قدرت پانی موجود ہونے کے وقت ہے ورنہ تو تیمم ہے. اسی طرح قبلہ رو ہونے کی قدرت جب کہ خوف نہ ہو اور قبلہ معلوم ہو ورنہ جہت قدرت یا جہت تحری ہے. وقدرة القيام حين الصحة وإلا فالقعود أو الإيماء، اسی طرح قیام کی قدرت صحت کے وقت ہے ورنہ تو بیٹھ کر یا اشارے سے پڑھنا ہے. وقدرة الزکاة حين ملک النصاب وإلا فهو معفو، اسی طرح زکوٰۃ اس وقت ہے
جبکہ مل کے نصاب ہو، ورنہ تو معاف ہے۔ وقدرۃ الصوم حین الصحۃ والاقامۃ والا فالقضاء خلفہ، اسی طرح روزے قدرت صحت اور مقیم ہونے کے وقت ہے، ورنہ تو اس کے پیچھے قضا کرنا ہے۔ وقدرۃ الحج حین وجدان الزاد والراحلۃ وصحۃ الاعضاء وامن الطریق والا فهو تطوع وعلی هذا القیاس، اور حج کی قدرت جبکہ زاد و راحلہ موجود ہو، اعضاء صحیح ہوں اور راستہ پرامن ہو، ورنہ تو نفل ہے اس پر، اور اسی پر آپ دوسرے امور کو قیاس کر لیں۔ ثم وصف القدرۃ بقولہ یتمکن بها العبد من اداء ما لزمہ، اس عبارت میں شارح نے قدرت کی بحث کو چھیڑا ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ قدرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے قدرت حقیقیہ اور دوسری قسم ہے اسباب و آلات کا سالم ہونا اور اعضاء کا صحیح ہونا۔ قدرت حقیقیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جو قدرت حقیقیہ ہے یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور فعل کے لیے علت ہوتی ہے، اور جو دوسری قدرت کی قسم ہے یعنی سلامت اسباب اور صحت اعضاء، یہ فعل سے مقدم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بات بھی جان لیجئے کہ انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے تو مکلف بنانے کا دار و مدار قدرت حقیقیہ پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ قدرت بمعنی سلامت اسباب پر ہوتا ہے، کیونکہ بندے کو جو مکلف بنایا گیا ہے اگر اس کا مدار قدرت حقیقیہ پر ہو تو وہ کافر جو کفر مرا ہے وہ ایمان کا مکلف نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کافر میں قدرت حقیقیہ نہیں پائی گئی ہے، اور قدرت حقیقیہ اس لیے نہیں پائی گئی ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور فعل ایمان پایا نہیں گیا ہے، تو قدرت حقیقیہ بھی نہیں پائی گئی ہے، حالانکہ کافر ایمان کا مکلف ہے۔ تو اس طور پر ثابت ہوا کہ قدرت حقیقیہ مدار تکلیف نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو قدرت مدار تکلیف ہوتی ہے وہ فعل پر مقدم ہوتی ہے، اور ابھی آپ نے یہ بات جانی کہ قدرت حقیقیہ فعل پر مقدم نہیں ہوتی ہے بلکہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ قدرت بمعنی سلامت اسباب فعل پر مقدم ہوتی ہے، لہذا قدرت بمعنی سلامت اسباب ہی مدار تکلیف ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، اس کے بعد ہم شارح کی عبارت کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شارح نے اس عبارت کے اندر بیان کیا ہے کہ ماتن علیہ الرحمٰن نے قدرت کو اپنے قول یتمکن بہ العبد من ادائی ما لازمہ ہو، جس کا ترجمہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو بندے پر لازم ہوتی ہے۔ تو ماتن علیہ الرحمٰن نے قدرت کو اپنے اس قول کے ساتھ مقید کیا ہے، اور مقید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ماتن علیہ الرحمٰن اس بات کے اوپر اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو قدرت معمور بھی کے لیے شرط ہے اور جس کی وجہ سے معمور بھی میں حسن آیا ہے، وہ قدرت حقیقی قدرت نہیں ہے، کیونکہ حقیقی قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور فعل کے لیے علت ہوتی ہے، مگر مدار تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں وہی قدرت مراد ہے جو مدار تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں قدرت سے وہ قدرت مراد ہے جس کے معنی اسباب و آلات کا سالم رہنا اور اعضاء و جوارح کا صحیح ہونا ہے، کیونکہ قدرت بمعنی سلامت اسباب و آلات یہ فعل پر مقدم بھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تکلیف کا مدار بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد شارح نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ انسان وضو پر قادر اس وقت شمار ہوگا جب کہ پانی موجود ہو اور مرض وغیرہ کوئی مانع وضو موجود نہ ہو،
حتیٰ کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی تو موجود ہو مگر مرض وغیرہ کوئی مانع وضو ہو تو اس صورت میں عدم قدرت وضو کی وجہ سے اس کو تیمم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونے پر اس وقت قادر شمار ہوگا جب بندہ قبلہ رخ ہونے کی صورت میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا ہو اور قبلہ معلوم بھی ہو، حتیٰ کہ اگر قبلے کی طرف رخ کرنے میں کوئی خوف ہو تو وہ جہت قبلہ ہوگی جس طرف رخ کرنے کی قدرت حاصل ہے، اور اگر جہت قبلہ معلوم ہی نہ ہو تو جہت تحریک قبلہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قیام کی قدرت یہ ہے کہ آدمی تندرست ہو، اور اگر تندرست نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض ہوگا، اور اگر اتنی بھی صحت نہ ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی قدرت یہ ہے کہ مکلف نصاب کا مالک ہو، چنانچہ اگر نصاب کا مالک نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ معاف ہے۔ اسی طرح روزے کی قدرت یہ ہے کہ مکلف تندرست ہو، مقیم ہو، چنانچہ ان میں سے اگر کوئی چیز نہ ہو تو مکلف روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح حج کی قدرت یہ ہے کہ زاد سفر اور سواری مہیا ہو اور مکلف کی اعضاء صحیح سالم ہوں اور راستہ پرامن ہو، چنانچہ اگر یہ باتیں موجود نہ ہوں تو اس صورت میں حج نفل ہوگا۔ شرح فرماتے ہیں کہ اسی طور پر آپ دوسرے امور کو بھی قیاس کر لیجئے، یعنی تمام احکام کی تکلیف کا دار و مدار قدرت بمعنی سلامت اسباب ہے جو فعل پر مقدم ہوتی ہے، قدرت حقیقی ہے جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مدار تکلیف نہیں ہے۔ ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال وهي نوعان مطلق أي القدرة التي يتمكن بها العبد وهي بمعنى سلامة الآلات والأسباب نوعان أحدهما مطلق أي غير مقيد بصفة اليسر والسهولة كما في القسم الآتي وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في أداء كل أمر أي المطلق أدنى ما يتمكن به العبد وهذا القدر من التمكن شرط في أداء كل أمر والباقي زائد وهو قدر ما يسع فيه 4 ركعات من الظهر فإن اكتفى بهذا القدر سمى ممكنة وهو الذي سماه المصنف رحمه الله مطلقا وكان ينبغي أن يقول مطلق ومقيد أو كامل وقاصر وبازدياد لفظ أدنى افترق بين المقسم والقسم لأن المقسم هو ما يتمكن به العبد والقسم هو أدنى ما يتمكن به العبد فلا يرد ما يتوهم أنه يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره وإنما قيد بأداء كل أمر لأن القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقا بل إذا كان المطلوب الفعل وأما إذا كان المطلوب السؤال والإثم فلا يشترط فيه ذلك فإن من عليه 1000 صلاة يقال له في النفس الأخيرة إن هذه الصلاة واجبة عليك وثمرته تظهر في حق وجوب الإيساء بالفتية والإثم کہنے کہ ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدرت کو مطلق اور کامل کی طرف منقسم فرمایا ہے۔ فقال، چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہی نوعان، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مطلق أي القدرة التي يتمكن بها العبد وهي بمعنى سلامة الآلات والأسباب نوعان أحدهما مطلق أي غير مقيد بصفة اليسر والسهولة كما في القسم الآتي۔ مطلق یعنی وہ قدرت جس کے ذریعے بندہ قادر ہوگا اور وہ سلامتی اسباب و آلات کے معنی میں ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلق یعنی صفت یسر اور سہولت کے ساتھ غیر مقید ہو،
کما فی القسم الاتی، جیسے آنے والے قسم میں ہے۔ وہو ادنیٰ ما یتمکن بہ المامور من اداء ما لزمہ وشرط فی اداء کل امر، ای المطلق ادنیٰ ما یتمکن بہ العبد وهذا القدر من التمکن شرط فی اداء کل امر والباقی زائد وهو قدر ما يسع فيه 4 ركعات من الظهر، فإن اكتفى بهذا القدر سمى ممكنة، وهو الذي سماه المصنف رحمه الله مطلقا۔ اور وہ ادنا قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس پر لازم ہے، اور یہ قسم ہر حکم کی ادائیگی میں شرط ہے، یعنی مطلق ادنا قدرت ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوگا، اور اتنی قدرت ہر حکم کی ادائیگی کے لیے شرط ہے اور باقی زائد ہے۔ اور ادنا قدرت اس قدر ہے کہ اس میں ظہر کی 4 رکعات پڑھنے کی گنجائش ہو۔ اگر اسی مقدار پر اکتفا کیا گیا تو اس کو قدرت ممکنہ کے ساتھ موسوم کیا جائے گا، اور یہی وہ قسم ہے جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق کے نام کے ساتھ موسوم کیا ہے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يَقُولَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ أَوْ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ، وَبِازْدِيَادِ لَفْظِ أَدْنَىٰ افْتَرَقَ بَيْنَ الْمَقْصِ۔ اور مناسب یہی تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ مطلق اور مقید یا کامل یا قاصر کہتے۔ وبازدیاد لفظ الادنی افترق بین المقسم والقسم لأن المقسم هو ما يتمكن به العبد والقسم أدنى ما يتمكن به العبد، فلا يرد ما يتوهم أنه يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ادنا کا اضافہ کر کے مقسم اور قسم کے درمیان فرق ظاہر کیا ہے، کیونکہ مقسم اس قدرت کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے، اور قسم قدرت کے اس ادنا حصے کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے۔ لہذا ایک شے کا اپنی ذات اور غیر کی طرف منقسم ہونے کا وہ وارد نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِأَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ لأن القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقا، بل إذا كان المطلوب الفعل، وأما إذا كان المطلوب السؤال والإثم فلا يشترط فيه ذلك۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بِأَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ کی قید اس لیے لگائی کہ قضا میں یہ قدرت مطلق شرط نہیں ہے، بلکہ جب مطلوب فعل ہو اور جب مطلوب سوال اور گناہ ہو تو اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَنْ عَلَيْهِ أَلْفُ صَلَاةٍ يُقَالُ لَهُ فِي النَّفْسِ الْأَخِيرَةِ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ، وَثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْإِيصَاءِ بِالْفِدْيَةِ وَالْإِثْمِ۔ اور اس لیے کہ جس آدمی پر 1000 نمازیں فرض ہیں تو اس سے آخری وقت میں یہی کہا جائے گا کہ تجھ پر یہ نمازیں فرض ہیں، اور اس کا ثمرہ فدیہ دینے کی وصیت واجب ہونے اور گناہ لازم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ کہ ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدرت کو تقسیم کیا ہے، اس قدرت کی تقسیم کی ہے مطلق اور کامل کی طرف۔ دیکھیے، جو قدرت مدار تکلیف ہے، جیسا کہ ماقبل کے اندر ہم نے بیان کیا، اور جس کے معنی آلات اور اسباب کا صحیح ہونا، اسباب و آلات کا صحیح ہونا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قدرت مطلقہ اور دوسری قسم ہے قدرت کاملہ۔ شارح فرماتے ہیں کہ قدرت مطلقہ وہ ادنا درجے کی قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف اپنے فرض کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور یہ ادنا درجے کی قدرت ہر حکم کی ادا واجب ہونے کے لیے شرط ہے،
یعنی جب تک اتنی قدرت موجود نہ ہو تو مکلف پر کسی حکم کا ادا کرنا واجب نہ ہوگا۔ بہرحال وجوبی ادا کے لیے اتنی قدرت کا موجود ہونا تو شرط ہے، اور قدرت کا باقی حصہ ایک امر زائد ہے۔ ادنا قدرت کی تشریح کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ادنا قدرت اتنی ہوتی ہے کہ مثلا ظہر کا اتنا وقت باقی ہو جس میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہو تو ظہر کی نماز واجب ہو جائے گی۔ یعنی ظہر کی ادا واجب ہونے کے لیے مکلف کو اتنا وقت کا ملنا شرط ہے کہ جس میں وہ 4 رکعتیں پڑھ سکے، اور اس سے زائد وقت کو شرط میں کوئی دخل نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس ادنا قدرت کا نام قدرت ممکنہ ہے، اور اسی کو ماتن علیہ الرحمہ نے قدرت مطلقہ سے تعبیر کیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن کی بیان کردہ قدرت کی 2 قسموں مطلق اور کامل کے درمیان صحیح مقابلہ موجود نہیں ہے۔ مناسب یہ تھا کہ ماتن علیہ الرحمہ مطلق اور مقید فرماتے، یا کامل یا قاصر فرماتے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ آگے وہ ازدیاری لفظ ادنا، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مقسم وہ قدرت ہے کہ یہاں مقسم وہ قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف اپنا فرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور اس کی ایک قسم مطلق ہے، اور اس سے مراد بھی وہ قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف فرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ گویا مقسم اور اس قسم کے درمیان اتحاد ہے، اور اسی کا نام انقسام و شیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے۔ یعنی قدرت اپنی ذات کی طرف اور اپنے غیر کی طرف منقسم ہے، حالانکہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ درست نہیں ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب دیتے فرمایا کہ یہاں مقسم اور قسم کے درمیان غیریت ہے، اس طور پر کہ مقسم تو نفس قدرت ہے، اور اس کی ایک قسم مطلق وہ ادنا قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف اپنا فرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ تو قسم کے تعریف میں لفظ ادنا بڑھایا گیا ہے، اور اس لفظ ادنا بڑھا کر مقسم اور قسم کے درمیان تغایر پیدا کر دیا گیا ہے، اور جب مقسم اور قسم کے درمیان تغایر ہو گیا تو پھر انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ کا اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن علیہ الرحمہ نے وشرط فی ادائی کل امر کی قید لگائی ہے، اور اس عبارت سے ماتن علیہ الرحمہ قدرت کو ہر امر کی وجوبی ادا کے لیے اس لیے شرط قرار دیتے ہیں کہ قضا کے لیے مطلقاً یہ قدرت شرط نہیں ہے، بلکہ مکلف سے اگر فعل مطلوب، یعنی مثال کے طور پر فائتہ نماز کی قضا کرانا مطلوب ہو تو قدرت ممکنہ قضا کے لیے بھی شرط ہے، کیونکہ بغیر قدرت کے فعل طلب کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مکلف سے فعل مطلوب نہ ہو، یعنی فائتہ نماز کی قضا مطلوب نہ ہو، بلکہ مطلوب ہو کہ یہ شخص جس پر فائتہ نماز قضا ہے اپنے کسی وارث کو یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری فائتہ نمازوں کا فدیہ دے دینا، اگر وصیت نہ کی تو گناہ گار ہوگا، تو ایسی صورت میں قدرت ممکنہ شرط نہیں ہوگی۔ پھر اس کو شارح نے مثال سے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس پر 1000 نماز قضا ہے، تو اس کو آخری وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پر یہ نمازیں فرض ہیں، حالانکہ اس وقت میں یہ آدمی ان نمازوں کی قضا پر قادر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب فدیہ دینے کی وصیت کرانا یا عدم وصیت کی صورت میں گناہ لازم ہونا مطلوب ہو تو قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے، اور اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا کہ اس آدمی پر فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب ہوگا، چنانچہ اگر فدیہ دینے کی وصیت نہیں کی تو وہ گناہ گار ہوگا اور قیامت میں اس سے مواخذہ ہوگا۔